بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات محمد وآل محمد. سورہ عنکبوت کی یہ آخری آیت کریمہ جو بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن انسان کی زندگی کو سب سے بڑا ہدف دے رہی ہے، سب سے عظیم مقصد قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت دے رہی ہے ایک ایسے انسان کی زندگی کو کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور مجاہدانہ زندگی جینا چاہتا ہے. تو قرآن میں جہاد کی آیات تو اور بہت ساری ہیں، لیکن اس طرح سے مقصد دینا اور اس طرح سے اس کا نتیجہ بیان کرنا مختصر سی آیت میں اور کہیں پر نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے فینا یعنی ہمارے لیے، لفظ اللہ بھی نہیں، اللہ خود اپنی طرف سے فرما رہا والذین جاہدوا فینا، جو میری راہ میں میرے لیے کوششیں کرتے ہیں تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم جو ہے انہیں اپنے راستے کی خصوصی ہدایت کرتے ہیں. جہاد اسلام کا ایک بنیادی تصور ہے، لیکن ہمارا موضوع چونکہ پورا جہاد اسلامی نہیں ہے، لہذا ہم ان سارے موضوعات پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں. موضوع جہاد حسینی ہے، لیکن یہ اتنا ضرور بتایا جا سکتا ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن نے ایک بیسک بنیادی قانون کے طور پر، چونکہ بہت سارے کنفیوژن ہے جہاد کے مسئلے میں، بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، اس لیے بیسک قانون کے طور پر قرآن نے ایک آیت میں پورا مسئلہ بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جاہدوا فی سبیل اللہ الذین قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تمہیں انہی سے جنگ کرنی ہے کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. بہت ہی واضح لفظوں میں، اگر جنگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارے لیے بھی جنگ نہیں ہے. اور یہ بالکل عقلی اور منطقی قانون ہے. یہ نہایت ہی ذلت کی بات ہے کسی قوم کے لیے کہ کوئی آئے اسے مارے، پریشان کرے، قتل کرے، ذلیل کرے، اور وہ جو ہے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ کرے. یہ ایک ذلیلانہ زندگی ہے، ایک پست زندگی ہے. قرآن نے کلی طور پر یہ فرمایا ہے کہ والصلح خیر، صلح بہتر ہے، صلح کی حالت بہتر ہے. وہ جو تمہیں اپنا شدید دشمن سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی صلح کی حالت میں رہنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، صلح کے ساتھ رہو. کہ جو صرف کہا نہیں ہے بلکہ عملی زندگی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صلح کی تھی بہت سارے قبیلوں سے، یعنی قریب کے جو قبیلے تھے ان سے تو صلح تھی ہی رسول اللہ کی، اور اس میں بھی ایسے لوگوں سے کہ جن کو قرآن نے شدید ترین دشمن کہا ہے ان سے۔ یعنی قرآن میں سورہ مائدہ میں ظاہراً یہ آیت ہے، میں ابھی دیکھ کر نہیں آیا ہوں، لیکن آیت اس طرح سے ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، معاف کیجیے گا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دیکھو گے، یہ نہیں کہ صرف اس وقت آج کے زمانے میں، بلکہ تم دیکھو گے لازمی طور پر، تاکید کے ساتھ ہے کہ یہ لازمی طور پر تم یہ دیکھو گے اور پاؤ گے کہ تمہارے شدید ترین دشمن، اشد یہاں بھی جو ہے وہی سپرلیٹو ڈگری میں ہے، تمہارے شدید ترین دشمن کون ہیں؟ کس کے؟ مومنوں کے، الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین، یہ تمہارے شدید ترین دشمن۔ اس وقت جو مکے میں مشرکین تھے اور مدینہ ہی میں جو یہود تھے، مکے میں یہود نہیں تھے بالکل، یہود یعنی یہی یہودی جیوز جو ابھی ہیں، جو پوری دنیا ابھی ان کو جانتی ہے اچھی طرح سے۔ یہ قرآن نے ہمیشہ کے لیے فرمایا تھا کہ تم یہ پاؤ گے، یعنی جب تک قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، تب تک یہ مسئلہ جاری رہے گا۔ لیکن وہ کہ جو شدید ترین دشمن تھے، مدینہ کے تین قبیلوں کی شکل میں مدینہ میں تھے، مدینہ میں دو قبیلے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یہ بھی پہلے مشرکین ہی میں سے تھے، لیکن رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام بھی اس لیے قبول کیا تھا، یہ بہت ہی عجیب ہے، اسلام بھی انہوں نے یہودیوں کی وجہ سے قبول کیا تھا۔ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی رسول اللہ آنے والے ہیں، لیکن یہودی چونکہ انبیاء کی نسل سے، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کو معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، ان صفات کے ساتھ آنے والا ہے، ان پہاڑوں پہ آنے والا ہے، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، تو ان کو اتنا واضح طور پر معلوم تھا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ میرا نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ آنے والے نبی کو اتنی اچھی طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، ابنا یعنی اپنے بیٹوں کو، جیسے اپنے گھر کے بچوں کو پہچانتے تھے، اسی طرح سے رسول اللہ کو پہچانتے تھے اچھی طرح سے۔ تو وہ بار بار ذکر کرتے تھے، یہ لوگ پریشان تھے کہ ان کا نبی آئے گا تب تو پھر ہم اور کمزور ہو جائیں گے، یہ ایسے پہلے مضبوط تھے، مالی اعتبار سے مضبوط تھے، سیاسی اعتبار سے مضبوط تھے، فوجی لحاظ سے بھی مضبوط تھے، اقتصادی مسئلہ زیادہ اہم ہوتا اس کے لحاظ سے مضبوط تھے، قلعے ان کے پاس موجود تھے۔ تو یہ تین قبیلے تھے، یہ دو قبیلے تھے، وہ تین قبیلے بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، مضبوط حالت میں، پورا بازار ان کے کنٹرول میں تھا، پورا اقتصاد ان کے کنٹرول میں تھا۔ اب یہ لوگ چونکہ کمزور تھے تو کبھی کبھی ممکن ہے پریشان بھی کرتے رہے، تو اس پریشانی میں کہتے کہ نہیں میرا نبی آنے والا ہے۔ اب جب نبی آیا تو وہ جو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، ان میں سے تو ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، رسول اللہ کو نہیں مانا اس نے۔ بعد میں 4 لوگ ہوئے، لیکن اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اور ادھر یہ 2 قبیلے جو پورے بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے مدینے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، ایک مبلغ کے بھیجنے پر۔ کچھ تو آگے بیعت بھی کر کے گئے تھے، پہلے 1 آیا، پھر 2 آئے، پھر 12 آئے، پھر 70-72 لوگ آئے۔ یہ جب حج کا موقع آتا تھا، 2-3 سال کے درمیان میں مدینے سے آتے تھے اور آ کے رسول اللہ سے ملتے تھے۔ آخری جو ہے وہ گھاٹی میں جا کے ملے تھے بڑی تعداد میں، اور وہیں سے یہ پلان تیار ہوا کہ آپ اپنا مبلغ بھیجیں ہمارے پاس، اور رسول اللہ نے مبلغ بھیجا۔ وہ مبلغ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے، جلدی 3 ہجری میں شہید بھی ہو گئے۔ لیکن ان کے جانے پر، پیغام پہنچانے پہ رسول اللہ خود نہیں گئے تھے، رسول اللہ نے خود نہیں پیغام پہنچایا تھا، اور وہ بھی جا کر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے یوں نہیں گھنٹوں گھنٹوں پر تقریر کرتے ہوں، اور جیسے ہم لوگ آپ کا وقت لیتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ بھی کبھی کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جا کے صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، اور قرآن کی آیتیں سننے کے لیے انہوں نے اپنے دل آمادہ کر رکھے تھے، چونکہ پہلے سے سن رکھا تھا، اور قرآن کی آیتیں اس طرح ان کے دلوں پہ اثر کرتی تھی
کہ مذہب تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہم تو تھوڑی رسمیں بھی نہیں تبدیل کر پاتے, ذرا سے اپنے جو ماں باپ کی طرف سے چلتا آ رہا ہے وہ نہیں تبدیل ہوا, پورا مذہب انہوں نے تبدیل کر دیا. اور یہ مدینے کے لوگ جو پہلے ہی سے اللہ کو مانتے تھے, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے, سابقہ انبیاء کو مانتے تھے, حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل سے, یعقوب یعنی جن کو جیکب کہتے ہیں, یہ نام میں اس لیے بھی بول دے رہا تاکہ ہمارے بچے اور جوان آشنا رہیں. حضرت یعقوب کی نسل سے تھے, حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے, لیکن اور سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا تھا, لیکن انہوں نے رسول اللہ کو بالکل قبول نہیں کیا. اور صرف قبول نہیں کیا, چونکہ مانتے تھے, چونکہ جانتے تھے کہ رسول اللہ حق ہیں, لہٰذا انہوں نے رسول اللہ سے دشمنی بھی اپنی اور شدید کر دی, کیونکہ جانتے تھے یہ حق ہیں, ان کا اثر تو ہوگا. تو اثر کو روکنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اثر کو روکنے کے لیے نارمل تو نہیں بیٹھ سکتے, نارمل طریقے سے بیٹھیں گے تو اثر ہوتا چلا جائے گا. لہذا اپنی دشمنی کو شدید سے شدید تر کرتے چلے گئے, جس کے نمونے ابھی ہمیں بھی اس زمانے میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ ہماری بنیادیں کمزور ہیں, خرافات ہی خرافات ہے, کچھ حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں, اپنی اصلی کتابوں کو چھوڑ چکے ہیں, صرف بنائے ہوئے دین پہ چل رہے ہیں. ہمارے ہی ملک میں نہ ویداس کی کچھ خبر ہے, نہ اصل کتابیں جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں, نہ اس پہ عمل کرتے ہیں, اپنا ایک دین بنا رکھا ہے. تو انہیں بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے, اس لیے لازمی طور پر خطرے کو محسوس کر کے دشمنی بھی شدید کر دیتے ہیں. یعنی اسلام سے آج کے زمانے میں جو شدید دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اپنے دل میں خوف محسوس ہو پاتا ہے کہ یہ سب دین کے اس دین کے ساتھ تو ہم اپنے جوانوں کو نہیں روک پائیں گے, انہیں نہیں بچا پائیں گے, آخر وہ ریسرچ کریں گے, آخر وہ تحقیق کریں گے, آخر وہ دیکھیں گے. تو یہی مشکل جو ہے ان یہودیوں کی بھی تھی کہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ رسول اللہ حق ہے, اسلام حق ہے, کتابوں میں لکھا ہوا تھا, لہذا انہوں نے شدید دشمنی کر دی. اور اسی دشمنی کو قرآن بیان بھی کرتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ. پھر یہ مکے کے لوگ بھی جانتے تھے, چونکہ مکے کے لوگ تو اس لیے اور زیادہ جانتے تھے کہ بچپن ہی سے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا. اب مدینے کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, مدینے کے لوگوں نے تو 53 سال کے بعد رسول اللہ کو دیکھا. جو 2-4 لوگ آ جاتے تھے, مل لیتے تھے, وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے, لیکن رسول اللہ تو مدینے 53 سال کی عمر میں گئے تو وہاں دیکھا, اور 10 سال دیکھا, 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی, رحلت ہو گئی. لیکن مکے کے لوگ تو بچپن ہی سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے, رسول اللہ کے امر کو, رسول اللہ کے کردار کو, رسول اللہ کے اخلاق کو, رسول اللہ کی سچائی کو, رسول اللہ کی امانت داری کو, رسول اللہ کی پاکیزگی کو, رسول اللہ کی شرافت کو, رسول اللہ کے خاندان کو, رسول اللہ کے دادا کو, رسول اللہ کے چچا کو, رسول اللہ کے باپ کو, ماں کو, یہ تو سب پہلے سے آشنا تھے. لہذا ان کو بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے, اپنے بچوں کو بچا نہیں پائیں گے. لہذا انہوں نے بھی اپنی دشمنی شدید کر دی. یہ خطرناک حالت ہوتی ہے, یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہو تو بجائے یہ کہ اپنی کمزوری کو دور کرے اور صحیح بات کو قبول کر لے, اس کی حق سے دشمنی شدید تر ہو جاتی ہے. جی ہاں, جو ابھی ہمارے یہاں بھی اس کے نمونے موجود ہیں. میں اشارہ کروں گا, تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ممبر پر حق اور صحیح باتیں بیان ہونے لگیں گی اور لوگ سمجھنے لگیں گے اور دھوکہ نہیں دے پائیں گے عوام کو, تو حق بیان کرنے والوں سے ان کی دشمنی شدید تر ہو جاتی ہے. بھئی کس بات کی دشمنی ہے, لڑائی کس بات کی ہے؟ لیکن اصل مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ممبر پہ صحیح دین بیان ہونے لگا, حق بیان ہونے لگا, حقیقی حسینیت بیان ہونے لگی, حقیقی فضائل امیر المومنین کے بیان ہونے لگے, تو پھر ہمارا تو معاملہ خراب ہو جائے گا, تو پھر دشمنی شدید ہو جاتی. تو یہ ہر جگہ ہر مرحلے میں انسان کو نظر آتا ہے. جہاں پر بہتر طریقے سے معلوم ہوتا ہے وہیں پر اور شدید ہو جاتی ہے. تو اسی مسئلے کو قرآن نے آ کر بیان کر دیا کہ بھئی یہ تمہارے سب سے شدید دشمن ہیں, 2 گروہ. اور اسی فوراً بعد والی آیت میں یہ فرمایا کہ مسیحی یہ تم سے نزدیک تر ہیں, یعنی کرسچن لوگ تم سے نزدیک تر ہیں, لڑے نہیں. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں حکومتوں کو تو چھوڑے, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں,
لیکن عام پبلک کے طور پر مظلوموں کے حق میں مسلمان بھی اتنی مضبوطی سے نہیں اٹھے جتنی دنیا کرسچن اٹھی ہوئی. صحیح بات کی تائید کرنا چاہیے، چاہے یورپ ہو، چاہے خود امریکہ ہو، چاہے وہاں کی یونیورسٹیز ہو، چاہے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھا کے، مثلا ہارورڈ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی، ان کو اربوں اربوں ڈالر کا پہلے دھمکی دی گئی، پھر روک بھی دیا گیا، نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، حکومت نے روک رکھا ہے. یہی احمق حکومت نے پیسے روک رکھے ہیں، چونکہ وہ لوگ احمق ہی ہوتے ہیں جو علم کے بجٹ کو کم کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے بجٹ کو کم کرتے ہیں، چاہے ہمارے ملک میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو. علم سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، علم سے ملک آگے بڑھتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے اپنے ملکوں میں بھی، ہم دیکھ رہے ہیں. اور دنیا کی حالت ایسی بنا دی ہے گئی ہے کہ دفاعی بجٹ بڑھتا چلا جائے، اسلحوں کا بجٹ بڑھتا چلا جائے، انسانوں کے مارنے کا سامان کے لیے بجٹ فراہم ہوتا جائے، اور علم جو بشریت کو زندگی دینے والا ہے اس کا بجٹ کم کرتے چلے جائیں. خوب یہ افسوسناک ہے، لیکن یہ دنیا کی حالت اس طرح سے بنتی جا رہی ہے. ابھی تو بہت زیادہ بجٹ بڑھا دیا ہے، پورے ناٹو نے مل کے اپنی پوری GDP کا 5% بجٹ بڑھا دیا ہے لڑنے کے لیے، چونکہ اب معاملہ تو عالمی پیمانے پر پوری دنیا کا معاملہ ہو گیا، اب کوئی علاقائی یا ملکی معاملہ نہیں ہوا ہے. ایک طرف ظالم طاقتیں ہیں، ایک طرف ظالموں کے مقابل میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اب اس میں جو بھی ہو تو ظاہر بجٹ بڑھانا پڑے گا، اربوں اربوں ڈالر کا بجٹ بڑھانا پڑے گا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو وہاں پر قرآن، میں یہ نقطہ بیان کر رہا تھا کہ وہ جن کو قرآن نے شدید ترین دشمن کہا ہے، رسول اللہ نے ان دونوں کے ساتھ بھی صلح کے لیے پیشکش کی، صلح کی. چونکہ لڑائی تو مقصد نہیں ہے، لڑائی کے لیے وہ فکر کرے کہ جس کو اپنے حق ہونے پہ بھروسہ نہ ہو. جس کو اپنے حق ہونے پہ بھروسہ ہے وہ تو کوشش یہی کرے گا کہ جتنا ہو سکے لڑائی کو، جنگ کو ٹالتے چلے جائیں، لوگوں کو موقع ملے، حق خود ہی سمجھیں گے، حق کو قبول کریں گے، حق کے راستے پہ آ جائیں گے. تو لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ نے ان تینوں قبیلوں سے صلح کر رکھی تھی. جو مدینے میں 3 یہودی قبیلے تھے، تینوں سے رسول اللہ نے صلح کر رکھی تھی. مکے کے کچھ قبیلے تو صلح نہیں کر رہے تھے چونکہ ان کا تو مسئلہ یہی تھا، لیکن اور آس پاس کے کئی سارے قبیلے وہ رسول اللہ کے صلح میں تھے باقاعدہ. یعنی مکے کے قریب کے قبیلے تھے، متعدد قبیلے جو رسول اللہ کے ساتھ صلح میں تھے، اور اس حد تک صلح میں تھے کہ رسول اللہ کو وہی آ کے اپنی وہاں کی خبر بھی دیا کرتے تھے. جب صلح حدیبیہ میں رسول اللہ مکے کے قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ کے جو حلیف قبیلے تھے، حلیف یعنی جن کے ساتھ صلح و پیمان تھا، ایک ہوتا ہے حلیف اور ایک ہوتا ہے حریف. حریف وہ جو مقابل میں ہو، حلیف وہ جو ہمارے ساتھ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ آ کے رسول اللہ کو خبر بھی دیتے رہتے تھے. تو ان لوگوں سے بھی رسول اللہ نے صلح کر رکھی تھی اسی بنیاد پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر. لیکن وَالصُّلْحُ خیر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم آ کے مار مار کے ہمیں جاتے رہو، تکلیف پہنچاتے رہو، بچوں کو پریشان کرتے رہو. وہاں سے آتے تھے جانور پکڑ کے لے کے چلے جاتے تھے، جو چرواہے لوگ ہوتے تھے ان کو مار کے چلے جاتے تھے، راستے میں کوئی ملتا تو ان کو مار کے چلے جاتے تھے. تو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ بنیادی قانون تو یہ ہے کہ جو تم سے جنگ کرے اسی سے جنگ کرو، دوسروں سے جنگ نہ کرو. لیکن اگر جنگ کرنے لگے تو پھر تم ان کو جہاں پاؤ انہیں مار دو. اب اس سے بہت پریشان ہے. ابھی سارا پروپیگنڈا جو آپ سنتے ہیں نا، بہت سنتے ہوں گے، ہاں کہ جہاں ملے مارو. بھئی جہاں ملے ان کو مارو کہ جو خود ڈھونڈ کے آ کر مار کے جا رہے ہیں. اگر ان کو وہاں پہ چھوڑ دو گے پھر دوسری طرف سے گھوم کے آئیں گے، 2-4 لوگوں کو مار کے چلے جائیں گے. تو ان کے لیے کوئی رحم نہیں کھاؤ. وہ جو رحمت للعالمین ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی جس نے بسم اللہ کے ساتھ کسی اور صفت میں سے کوئی بھی صفت نہیں بیان کی، بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا؟ اور بھی کوئی صفت تو کہہ سکتا تھا جو صفتیں ہم کو پسند ہے، جیسے اللہ رحمان الرحیم، مجھے رازق کہہ دیتا، رزق دینے والی بات کہتا، خالق کہتا، کوئی بھی اور کہتا. اللہ نے
جب بھی کوئی بھی عمل، صرف قرآن نہیں بلکہ کوئی بھی عمل کرے اور انسان اس کو شروع کرنے کے لیے اللہ کا نام لے تو اللہ کی دو صفتوں کے ساتھ نام لے، الرحمن الرحیم، جس کی رحمت عام بھی ہے، جس کی رحمت خاص بھی ہے۔ الرحمن یعنی اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف سجدہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف عبادت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف اس کی بندگی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی ہے، انسان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، کھانا کھائے گا تو وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی رحمت سے کھائے گا۔ بارش ہوگی تو سب کو رحمت پہنچے گی کیونکہ وہ رحمان ہے۔ لیکن ہاں رحیم بھی ہے، رحیم ہونے کے اعتبار سے اس کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ نہیں کہ ہاں سب کے لیے برابر ہے تو پھر کیا فرق نہیں ہے، یہ الگ سے قانون ہے کہ جو اس کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے الگ سے خصوصی طور پر جو ہے خاص رحمت دیتا ہے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تفسیروں میں اس میں فرق ہے، جس طرح سے ہدایت کے لیے عرض کیا گیا کہ جو عام ہدایت سب کے لیے ہے، اگر اس میں سے کچھ لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو جتنا زیادہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں اللہ انعام کے طور پر پھر انہیں اور خاص ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں کیا لفظ بولی گئی ہے، استعمال کیا گیا ہے، آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہیں میں دہرا تو نہیں رہا ہوں کوئی بات، اب اتنی مجلسیں لکھنؤ میں پڑھی جا چکی ہیں، جی ہاں، تو اگر دہرا بھی شاید رہا ہوں لیکن آپ بتاتے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یاد نہیں ہے تو پھر یاد دلا دیا جائے۔ قرآن میں دو لفظ ہیں، ہدی للناس، ہدی للمتقین، ایک ہی سورہ میں دونوں لفظ ہے، ایک ہی سورہ بقرہ میں، ہدی للناس ہدی للمتقین، ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، ناس یعنی سارے انسانوں کے لیے، اور پھر کہا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا یہ کوئی کنٹراڈکشن ہے؟ کیا یہ کوئی ٹکراؤ ہے؟ ایک ہی سورہ میں اللہ بھول گیا تھا معاذ اللہ کہ پہلے ہدی للناس کہہ چکا ہے، پھر اب کیا ہدی للمتقین کہہ رہا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ قرآن جو سب کے لیے ہدایت ہے لیکن اس میں سب لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، سب ہدایت نہیں لیتے، تو جب سب ہدایت نہیں لیتے تو ان کو خاص ہدایت نہیں ملے گی، لیکن جو آگے بڑھ کے ہدایت لے لیتے ہیں تو اللہ پھر انہیں انعام کے طور پر اور بھی ہدایت دیتا ہے کہ بھئی تمہارا دل آمادہ ہے، تم نے لے لیا ہے، تم قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو جب تم قبول کر سکتے ہو تو لو اور بھی ہم دیتے ہیں۔ یہ عقلی قانون بھی ہے۔ اب بچہ ایک کالج میں، ایک کلاس میں ٹیچر جو ہے لیکچرر پڑھاتا ہے، سب کو پڑھاتا ہے، سب کو علم دیتا ہے، سب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علم سے کچھ لوگ، پڑھاتا تو سب کے لیے ہے لیکن کچھ لوگ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں چپ کے، کچھ لوگ اشارے کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں پڑھنا چاہتے، کچھ لوگ سمجھنے نہیں چاہتے، تو یہ پروفیسر کا علم، یہ ٹیچر کا علم اس کو زیادہ نہیں ملے گا۔ ابتدائی طور پہ تو سب کے لیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو جب بہتر طریقے سے سیکھا تو اب بعد والا علم ان کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ یہ سیدھا قانون ہے، وہ زیادہ سمجھ سکیں گے، بعد والی ہدایت کو زیادہ سمجھ سکیں گے، بعد والے علم کو۔ یہ جو پہلے ہی ابتدائی مرحلے میں پیچھے رہ گیا، نہیں سمجھ پایا، تو بعد کی چیزوں کو کیسے سمجھے گا؟ اب بعد میں ٹیچر آگے پڑھاتا رہا، یہ میتھمیٹک کا فارمولہ ہے، یہ فزکس کا فارمولہ، بھائی ابتدائی چیزیں اس کی کمزور تھی تو بعد والا سمجھ ہی نہیں پائے گا، اسے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے ابتدائی طور پر انسان لے تاکہ بعد کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے، بعد کے علم کے لیے، بعد کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ یہ عقلی قانون ہے بالکل۔ کل ایک جملہ میں نے اس کے بعد والی مجلس میں کہا تھا، دوہرا دوں آپ کے سامنے۔ ایک جملہ آپ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہیں، لیکن ہدایت کے چراغ کس کے لیے ہیں؟ ہدایت کے چراغ اسی کے لیے ہوں گے جو نام حسین ابن علی پہ ہدایت لینے آئے، اسی کے لیے ہوں گے نا۔ چراغ تو ہیں، روشنی تو ہیں، لیکن جو ہدایت کی روشنی لینے آئے اسی کے لیے تو ہوں گے نا۔ لیکن جو ہدایت وغیرہ چاہتا ہی نہیں ہو، نہیں بھائی چل کے تھوڑا ثواب لے کے آ جائیں، اپنی رسم ادا کر دیں، محرم کا عشرہ گزر جائے، رسم عزاداری ادا ہو جائے، تو رسم عزاداری تو مل جائے گی، ہدایت نہیں ملنے والی، آمادہ ہی نہیں اس کے لیے۔ ثواب بھی مل جائے گا، اللہ کے ہاں
کوئی مشکل نہیں ہے، ثواب لینے آئے تھے، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن یہ کہ حسین ابن علی کے نام سے ہدایت بھی ملے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہدایت کے لیے اپنے آپ کو انسان آبادہ تو کرے۔ لہذا دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں اور ہمارے ایک پڑوسی ملک پاکستان میں، دو ملک اتنی مجلس، اتنا پروگرام، اتنی عزاداری دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتی۔ 10-12 ملکوں میں ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں، حتیٰ عراق میں جہاں خود امام صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، حتیٰ کربلا میں، اتنا نہیں ہوتا۔ اس قدر صبح سے لے کے شام تک، اول صبح سے لے کے 2 بجے رات تک، اتنا دنیا کے کسی بھی ملک میں عزاداری نہیں ہوتی۔ اس پہ ہم لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عزاداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ عزاداری کرتے ہیں، لیکن اس عزاداری کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اثر کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ خود ہی بہتر سمجھتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اثر کتنا ہوتا ہے؟ پھر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے ہدایت کا چراغ بنایا تھا، ثواب کے لیے آپ نے بنا دیا، ذاکروں نے ثواب کے لیے بنا دیا، مولویوں نے ثواب کے لیے بنا دیا، آؤ اور ثواب لو اور جاؤ، ثواب لو۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی، پھر بعد میں صبح کی نماز میں کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب کیا ہے، آپ یعنی ثواب کے لیے آئے یا ہدایت کے لیے؟ بیچارے واضح نہیں تھا ان کے لیے، بزرگ تھے، تو جی ہاں، تو عرض کیا وہی کہ اگر انسان جس کے لیے آئے گا وہی اس کو مل جائے گا، ثواب کے لیے آئے گا تو ثواب مل جائے گا، ہدایت کے لیے آئے گا تو ہدایت مل جائے گی، حسینیت کے لیے آئے گا تو حسینیت مل جائے گی۔ اللہ تو کسی کو منع نہیں کرتا، تمہارا ارادہ کہاں تک ہے، تمہاری نیت کتنی بڑی ہے، جتنی بڑی نیت ہے اتنی بڑی عطا ہے، اس سے بڑھ کے ہم نہیں دیں گے، تم اپنی نیت تو اپنی ظاہر کرو پہلے۔ تو عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی جو ہے انعام ہوتا ہے، جو اللہ مسلسل اس قانون، عقلی قانون کے تحت ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے، اور یہ صرف علم اور صرف ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تمام نعمتوں کے لیے یہ قانون بتایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم کسی بھی نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو ہم اس کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کسی بھی نعمت شکر ادا کرنا یعنی زبانی شکر نہیں، یعنی اس نعمت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا، تو جتنا بھی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے اتنا ہی زیادہ ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، یہ قانون ہے۔ خیر، میں موضوع سے زیادہ دور نہ ہو جاؤں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے بنیادی بالکل بیسک قانون قرآن کا ہے کہ جنگ صرف انہی سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، انہی سے قتال کرو کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسی لیے اسلام میں جنگ کا آغاز تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ قتال اسی سے کرو جو تم سے قتال کرتا ہے، تو جب کوئی پہلے شروع کرے تب ہم جواب دیں گے نا، اس سے پہلے تو جواب نہیں دیں گے۔ البتہ کبھی کبھی بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، 20 مہینے تک صبر کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں، پہلی تاریخ کو امام مجلس میں بیان کر چکے ہیں، 20 مہینے تک صبر کرنا۔ فلسطین، غزہ کو اتنا اجاڑ دیا گیا، اس قدر ویران کر دیا گیا، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں 112 لوگوں کو، ان لوگوں کو مارا گیا ہے کہ جو ایٹ لینے آئے تھے، جو کھانا لینے آئے تھے، اور پچھلے چند دنوں میں 600 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ایسی مصیبت پہ انسان کو صبر کرنا بہت مشکل مرحلہ، لیکن بہرحال قانون یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے جنگ کرنے آئے تو پھر تم جنگ کرو۔ تو کبھی کبھی صبر کو انسان کمزوری سمجھنے لگتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ البتہ اس کے پیچھے اور بھی کئی سارے قانون کار فرما ہیں، ہم اس پہ ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ بہت مجلس کا سیاسی رخ نہ ہونے پائے۔ سیاسی اس حد تک لازم ہے کہ جتنا اسلام نے کہا ہوا ہے،
وہ لوگ جو سیاست کو اسلام سے باہر کرتے ہیں انہوں نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست سے مراد یہ دنیاوی سیاست نہیں ہے. وہی جو رسول اللہ کی سیاست تھی، وہی جو حسین ابن علی کی سیاست تھی، وہی جو امیر المومنین کی سیاست. تو یہ تم قتال کرو. اور اس قتال میں بھی اس بات کی تاکید دی قرآن نے اسی آیت میں، کہیں الگ نہیں، اسی آیت میں تاکید کی کہ ولا تعتدوا. لیکن دیکھو جب جنگ کر بھی رہے ہو، شدید ترین دشمن سے بھی جنگ کر رہے ہو، تب بھی لا تعتدوا، حد سے آگے نہیں بڑھ جانا، اتنا ہی کرنا کہ جتنا حد ہے. اب حدیں الگ الگ جگہوں پہ معین کی گئی ہیں کہ کیا کیا حدیں ہیں. لوگوں کو نہیں مارنا ہے، بے گناہوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں پریشان کرنا مارنا ہے، لوٹ مار نہیں کرنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے. جنگ میں جنگ کرنے والے لوگ بھی اگر جنگ کو چھوڑنے لگے تو پھر ان کو بھی نہیں مارنا ہے. جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے تو ان کا پیچھا نہیں کرنا ہے، ان کو بھی نہیں مارنا ہے. یہ سب حدیں. اور جنگ کرنے آئیں بھی تو پہلے حجت تمام کر دو پھر جنگ کرو، پہلے حق پیش کر دو، پہلے باتیں سمجھا دو، پھر اس کے بعد جنگ شروع کرو. تو ان سارے قانون کو دیکھتے ہوئے قرآن نے کہا ولا تعتدوا، دیکھو حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ جملہ تو تکرار کر رہے ہیں کہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ ایک الگ موضوع ہے قرآن کا، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اگر کبھی فرصت ہو تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. یہاں پہ بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی ماشاءاللہ خود ہی اپنے طور پہ ریسرچ کر لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ ان کو ہم موضوع دے رہے ہیں کہ قرآن میں صرف اس نقطے کو اگر اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کن کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، کن کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن میں کئی جگہوں میں آپ ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گا کہ لا یحب اور یحب، کس کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو پسند نہیں. کن کن لوگوں کو، یہ خود بہت ہی اچھا موضوع ہے. یہ موضوع اس لیے جانکاری کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم اس فہرست پہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یا خدا نخواستہ کہیں انجانے میں اس فہرست میں ہے کہ جن کو پسند نہیں کرتا. چونکہ پوری دنیا ہمیں پسند کرے لیکن ہمارا رب ہمیں پسند نہ کرے تو کیا، کس کام کا، کیا فائدہ. اور اگر رب پسند کر لے اور پوری دنیا ناپسند کرے تو کیا پرواہ ہے، پھر کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. اتنا وقت مجھے آج نہیں لینا تھا. میں آپ کے سامنے ایک خطبہ آج پہ عرض کرنے والا تھا. چونکہ جب جہاد کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، موضوع جہاد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، جہاد حسینی ہے، لیکن جہاد کا کلمہ امیر المومنین سے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو میں امیر المومنین کا جہاد تو یہاں نہیں پیش کروں گا، چونکہ اس کے لیے ایک الگ موضوع ہو انشاءاللہ تعالی، شاید ضرورت پڑے تو باقاعدہ دوسرے موقع پہ پیش کیا گیا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے. جو جہاد امیر المومنین جو ہے وہ ایک اشرا بھی اس کے لیے بہت کم پڑ جاتا ہے، پڑے گا، لیکن ہمیں آج نہیں پڑھنا ہے. لیکن ایک خطبہ جو امیر المومنین نے صرف اور صرف جہاد ہی کے موضوع پہ، یوں تو اور بھی بہت سارے خطبوں میں بیان کیا، لیکن نہج البلاغہ کا ایک خطبہ جس کو امیر المومنین نے صرف اسی موضوع پہ بیان کیا ہے، اس کے میں کچھ جملے جتنا بھی پیش کر سکوں، جتنا وقت رہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امیر المومنین کو آ کر خبر دی گئی کہ آپ کے قریب کوفے سے نزدیک انبار شہر میں حملہ ہوا ہے اور کچھ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان شہادت کے پیچھے اصل میں شام کی طرف سے لشکر آیا تھا. شام کے لشکر یعنی حاکم شام نے بھیجا ہوا تھا، اور یہ تاکید کر کے بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ تم دیکھو، پہلے حیت نام کی ایک بستی تھی وہاں پہ حملہ کرو، اگر وہاں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو آگے بڑھ کے انبار پہ حملہ کرنا، اگر انبار میں نہ ملے تو آگے بڑھ کے مدائن میں حملہ کرنا. لیکن دیکھو کوفے کے پاس نہیں جانا، کوفے میں امیر المومنین خود موجود تھے، تو کوفے کے پاس نہیں جانا، کیونکہ اگر تم انبار میں مار لوگے لوگوں کو تو اس کی تکلیف خود علی بن ابی طالب تک پہنچ جائے گی. نقصان جو ہے وہاں تک خود بخود پہنچ جائے گا. بڑا لشکر بھیجا تھا، چونکہ عام طور سے مرکزی لشکر خود مرکز میں ہوا کرتے تھے. آج کے زمانے کی طرح سے نہیں ہے کہ مثلا دلی میں لشکر کی ضرورت نہیں ہے، سارے لشکر جو ہے بارڈر پہ ہوا کرتے ہیں. اب اس وقت بارڈر اتنا بڑا تھا، ایک ملک تو تھا نہیں،
40 ملک سے زیادہ، ابھی تو 57 ملک ہیں لیکن 40 ملک سے زیادہ ہوتے تھے، تو کتنے بڑے بارڈر پہ کتنا لشکر ہو، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ایسی جنگ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر جنگ کرنی ہوتی ہی تھی، ہونا بھی ہوتی تھی، تو مرکزی لشکر سے جنگ ہوتی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی تھی، جیسے جنگ صفین ہوئی تھی، تو وہاں پہ کوفے، ادھر کوفے کا لشکر گیا تھا، ادھر شام کا لشکر آیا ہوا تھا، جنگ ایسی ہوتی تھی۔ کربلا کی جنگ میں شام کا لشکر نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ اس پورے علاقے کا مرکز خود کوفہ تھا، تو ادھر سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ گئے تھے، ادھر سے کوفے سے لشکر آیا تھا، لیکن اس کو یزید کا لشکر شامی لشکر اس لیے کہتے تھے چونکہ مرکز جو ہے شام میں موجود تھا۔ تو یہ لشکر آ کر حملہ کر کے گیا، اور یہاں پہ تھوڑے لوگ موجود تھے، ہر گورنری میں جہاں پہ گورنر ہوتا تھا وہاں پہ تھوڑے لوگ تو بہرحال ہوتے تھے، تو کم لوگ تھے، لیکن اور پوری بستی کے لوگ بھی تھے، اور عام طور سے اس زمانے میں بستی کے لوگ بھی بہرحال جنگ کرنا جانتے تھے۔ تو لشکر نے حملہ کیا، لشکر کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ جو بھی ملے مار دینا، جو بھی ہماری حکومت کو قبول نہ کرے اسے مار دینا، ویران کر لینا، خوف بٹھا دینا، تاکہ جب تم ویران کرو گے تو اس کی تکلیف زیادہ امیر المومنین تک پہنچے گی، تباہ کرتے ہوئے آنا۔ تو انبار پہ آ کے حملہ کیا۔ انبار ابھی پورا صوبہ بھی ہے عراق کا، اگر آپ جا کے نقشے پہ دیکھیں سب سے بڑا صوبہ یہی ہے، اور انبار شہر بھی تھا، وہاں پہ حملہ کیا۔ حملہ جب ہوا تو جو امیر المومنین کے گورنر سے موجود وہاں پہ حسان ابن حسان، باپ کا نام بھی حسان تھا، بیٹے کا نام بھی حسان، حسان ابن حسان بکری، انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے، لوگ لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطبہ پڑھنے سے پہلے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں کس طرح ہوا تھا۔ وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن سامنے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اور اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں یہ سب کے سب، ہم سب کے سب مار دیے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ وہیں پر جنگ کرتے کرتے ہی رک کے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا کہ تم میں سے جو لوگ شہادت کے لیے اور اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں وہ ٹھہر جائیں یہاں پہ، باقی لوگ چلے جائیں، تاکہ یہ لوگ اس سے جنگ کرتے رہیں، چونکہ یہ اسی مقصد ہی سے آئے ہوئے ہیں کہ سب کو مار دینا ہے، تو سب کی جان نہ جائے، بعد میں یہ اور بھی کام آ سکیں۔ لہذا جو اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ کر چکے ہیں شہادت کے لیے وہ میرے ساتھ ٹھہریں، اور باقی لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہم لوگ اتنی دیر تک جنگ کریں گے کہ آپ لوگ اپنی جان بچا کے نکل سکتے ہوں۔ تو وہاں پہ 30 یا 40 لوگ ٹھہرے، جی ہاں الحمدللہ، اور بھی زیادہ ہو سکتے تھے لیکن اتنے لوگ ٹھہرے، اور حسان ابن حسان لوگوں کے درمیان میں آئے اور آ کے اسی قرآن کی آیت کی تلاوت کی۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے دھیرے دھیرے اس زمانے میں 4-5 سالوں سے میرے خیال سے، میں خود بھی بہت بار پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی پڑھ چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے آپ سب کی آشنائی ہوگی۔ اسی سورہ احزاب کی قرآن کی 23 نمبر آیت کی تلاوت کی کہ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر، کہ مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جائے۔ یہ آیت پڑھی، یہ لوگ جو ابھی اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ نہیں کیے ہوئے تھے، آسان کام تھوڑی نہیں ہے بھائی، نارمل زندگی گزار رہے تھے، کھا پی رہے تھے، بچوں کے ساتھ تھے، فیملی لائف چل رہی تھی، تو سب تو ایسے شہادت کے لیے آمادہ نہیں کیے ہوئے ہوتے، لیکن الحمدللہ اتنے لوگ نکلے، وہ سب لوگ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور یہ حسان ابن حسان کا لشکر، یہ تھوڑے سے لوگ آگے بڑھتے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر وہ شہادت کے لیے آمادہ تھے تو ان کی لڑائی بھی پھر بچ کے تھوڑی نہیں لڑائی تھی، یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جو شہادت کے لیے تیار ہو، اور وہ جو لشکر آئے وہ تو لوٹ کے جانے کے لیے تھا، تو لوٹ کے لے کے جانے کے لیے جب جانے والا ہے، لوٹنے والا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، بچ کے لڑے گا۔ اور یہ فرق، یہی کربلا میں بھی یہی فرق باقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ جتنا بھی لشکر آیا ہوا تھا عمر سعد کا، اس کو یہ تھا کہ بہرحال ہم بچ کے جائیں گے تبھی تو ہمیں انعام ملے گا۔ اب تو بچنے میں بھی ہزاروں مارے گئے، چونکہ ادھر امیر المومنین کے اصحاب تھے، خاندان بنی ہاشم تھا، لیکن ہر ایک بچنا چاہ رہا ہے، بچنے میں اور بھی مارے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ اور بھی مارا جاتا ہے، ظالموں کے سامنے جو اپنے آپ کو بچانا چاہے۔ جب ظالم سامنے ہوں تو وہاں بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فری میں کیوں مارے جاؤ بھائی، بلا وجہ کیوں، کم سے کم مقابلہ کر کے مرو نا، یوں ہی جان کیوں دے دو کہ کوئی بھی آ کر جو ہے
موب لنچنگ کر دے اور تم جو ہے مر جاؤ ایسے ہی. ایسا کیا ہے بھائی؟ البتہ یہ موب لنچنگ کرنے والے کمزور سے کمزور انسان کو ڈھونڈتے ہیں. بالکل جانتے ہیں کہ جو مقابل میں کھڑے ہونے والے ان کے سامنے جرأت ہی نہیں ہوتی آگے. بیچارے کوئی روڈ پر کچھ بیچنے والے، کچھ سبزیاں بیچنے والے بیچارے کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، انہیں پہ چلتی ہے. ظالم لوگ تو کمزور ہی کو ڈھونڈیں گے. تو یہ ہمیشہ رہا ہے. تو یہ 30 لوگ یا 40 لوگ مقابل میں کھڑے ہوئے، جنگ کرتے کرتے سب کے سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے اور باقی لوگوں کی جان بچا دی. یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی. جب یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی تو امیر المومنین کو اس قدر صدمہ ہوا، اس قدر امیر المومنین کو تکلیف ہوئی. یہ روایت نہیں ہے کہ امیر المومنین اس طرح وہاں سے نکلے کہ ردا جو ہے زمین پہ خط کھینچتی ہوئی جا رہی تھی، یعنی لباس بھی سنبھالنے یہ سب مسئلہ نہیں رہ گیا تھے. ایسے لوگ مارے گئے تھے، ایسے لوگوں کی شہادت ہوئی تھی. اور وہاں پہ امیر المومنین نے آگے جا کر ایک جگہ ایک بلندی پہ جا کر، ممبر نہیں تھا، مسجد کا خطبہ نہیں ہے، راستے میں امیر المومنین ایک بلندی پہ جا کر اپنے لشکر کو، جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلے، ان کو مخاطب کر کے یہ جملے فرمائے. اس پہ غور کریں، میں جلدی جلدی کروں گا، ترجمہ کر دوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ تک جو ہے کم سے کم یہ خطبے کے زیادہ تو جملے پہنچ جائیں. امام نے فرمایا حمد و ثناء الہی کرنے کے بعد کہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یہ جان لو کہ جہاد اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. باب من ابواب الجنہ، لیکن ایسا عام دروازہ نہیں. فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ، کہ اللہ نے سب کے لیے یہ دروازہ نہیں کھولا، یہ اللہ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے دروازہ کھولا. اس سے ایک نتیجہ کیا لے سکتے ہیں کہ جن کو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے وہ اللہ کے خاص اولیاء تھے. یہ تصویریں آپ کو لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ، آگے باہر لگی ہوئی ہیں. لوگ ممکن ہے کسی اور رخ سے دیکھتے ہو کہ کون کمانڈر تھا، کون سپہ سالار تھا، کون کیسا لباس پہنے تھا، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ شہادت کا دروازہ، جہاد کا دروازہ انہی کے لیے کھولتا ہے جو خاصۃ اولیاء، اپنے خاص اولیاء کے لیے. وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور یہ تقویٰ کا لباس ہے. یعنی جس کے پاس تقویٰ ہو وہی یہ سب چیزیں سوچ سکتا ہے، ورنہ تو جان بچا کے حج کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے. تقویٰ ہو تو حسین ابن علی کے ساتھ چلے. ہر ایک تو نہیں آ سکتا، حج بھی کر سکتا ہے، ثواب بھی لے سکتا ہے، بکرے بھی ذبح کر سکتا ہے، قربانی کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ آنے کے لیے تقویٰ چاہیے. راہ حق پہ نکلنے کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جہاد کا راستہ ہے اور شہادت کا راستہ. چونکہ بالکل یہی کلمات جو حسان ابن حسان نے کہے تھے باقی لشکر کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے بھی 8 ذی الحجہ کی شب میں بالکل یہی کلمات کہے تھے کہ وہی میرے ساتھ چلے جو اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ کر چکا. معطنا علی لقاء اللہ نفسہ، وہی چلے، دوسرا نہ آئے، یہ غلطی دوسرا نہ کرے. تو کون آئے گا؟ یہ امیر المومنین پہلے فرما گئے تھے کہ یہ وہی لوگ آئیں گے جو صاحبان تقویٰ ہیں. بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں میں کہ امام المتقین کہنا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ امام متقین ہیں، بے تقویٰ لوگوں کے امام ہے ہی نہیں. جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہو، عبادت نہیں ہو، رابطہ نہیں ہو، بندگی نہیں ہو، مسجدوں سے رابطہ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، اور کہ امام المتقین، تو بھئی آپ خود ہی اپنے آپ کے لیے کہہ رہے کہ نہیں ہمارے امام نہیں ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، ہمارے امام نہیں ہیں. اگر تقویٰ نہیں ہے یعنی ہمارے امام نہیں ہیں. متقین کے امام ہیں، مالک اشتر کے امام ہیں، عمار یاسر کے امام ہیں، سلمان جی ہاں سلیمان قاسم سلیمانی کے امام ہیں، متقین کے امام ہیں. ایک شخص نے مجھے بتایا، بھی چند دن پہلے بتایا، کہ ہم کور کر رہے تھے جب دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا عراق میں، تو عراق کی اس جنگ کو کور کر رہے تھے دہشت گردوں، یہ ٹیررسٹ جو داعش کے لوگ آئے ہوئے تھے.
تو ہم زیادہ قاسم سلیمانی کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی گاڑی سے جاتے تھے اور ان کے ساتھ آتے بھی تھے، اور آ کے کاظمین بہرحال چونکہ بغداد سے بالکل قریب ہے اور ظاہر اور کہیں کربلا تو نہیں جا سکتے، جنگ لڑنی ہے نا، کربلا جا کے اپنے آپ کو بچانا تھوڑی نہیں ہے، میدان میں رہنا ہے، تو وہیں کاظمین میں آتے تھے گاڑی سے، پھر جاتے تھے دن میں۔ تو جب کاظمین آتے تھے تو ہم لوگ تو دن بھر کے تھکے ہوئے بالکل، اور یہ مجاہد شہید ہمیشہ فرنٹ لائن پہ جا کے لوگوں کے ساتھ رہتا، یہ خود دیکھنے والے نے بتایا، مسلمان میں نہیں ہے، نان مسلم ہے، انڈیا کا صحافی ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب وہاں سے دن بھر کے جنگ کر کے لوگوں کو ہدایتیں کر کے آرڈر دے کے سب کچھ کر کے تھک کے آتے تھے، ہم لوگ تو تھکے ہوئے چور تھے، ایک ہوٹل ہم لوگوں کو تھوڑا محفوظ ہوٹل وہاں معین تھا، ہم لوگ تو آ کے کھا پی کے سو جاتے تھے کہ کل پھر جانا ہے بھائی، جنگ کو کور کرنا ہے۔ اور اگر بیچ میں کبھی آنکھ کھلی یا کسی وقت اٹھ کے پوچھتے تھے کہ بھائی قاسم سلیمانی کہاں ہے، تو معلوم ہوتا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کے حرم میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب سوتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہو تو ایسی شہادت نصیب ہو۔ احسان فراموش لوگ تو فراموش کر جاتے ہیں، قاسم سلیمانی ہی وہ تھے جو عراق سے ہماری 40 یا کتنی نرسوں کی حفاظت کر کے بچا کے ہندوستان بھیجا تھا، لیکن جن کے پاس احسان نہیں ہوتا وہ تو بھول جاتے ہیں۔ وہ تو صرف انہوں نے ایران کے تھے، لیکن ایران کے لیے تھوڑی نہیں جنگ کی، جا کے عراق کے لیے جنگ کی، جا کے سیریا کے لیے جنگ کی، جا کے کرسچنس کے لیے جنگ کی، جا کے ایزدیوں کے لیے جنگ کی، اس کو کچھ لوگ یزیدی کہہ دیتے، یزیدی نہیں ہے، ایزدی ہے، ان کے لیے جنگ کی، دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے جنگ کی، ہمارے ملک کی نرسوں کو بچا کے بھیجا، یہ سب کیا، کیونکہ جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے وہ انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مذہب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور امیر المومنین نے بھی مالک اشتر کو یہ خط میں لکھ کے کہا تھا، آخری پیغام جو دیا تھا کہ راستے میں شہید ہو گئے، کہ مالک اشتر تم مصر جا رہے ہو گورنر بن کے، لیکن یاد رکھنا کہ وہاں پہ ایک گروہ وہ ہوگا جو تمہارا دینی بھائی ہوگا، اخ لک فی الدین، جو تمہارے دین کا بھائی ہوگا، لیکن ایک گروہ ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا لیکن نذیر لک فی الخلق، خلقت میں تمہارے ہی جیسا ہوگا، تو تمہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اسے چھوڑ نہیں دینا کہ نہیں میرا بھائی نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ یہ امیر المومنین کا فرمان تھا۔ وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَسِينَةِ، اللہ کی مضبوط ذرا ہے یہ جہاد، وَجُنَّةُ الْوَسِيقَةِ، اور اللہ کی بھروسے مند سپر ہے یہ جہاد، فَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، اور جو جہاد کو بے رغبتی کے ساتھ ترک کر دے کہ بھئی ہمارا یہ کام نہیں ہے، تو البسہ اللہ ثوب الذل، تو اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یہ امیر المومنین فرما گئے، وہی ذلت کے لباس جو ابھی جارڈن کو اللہ نے پہنایا ہوا ہے، مصر کو پہنایا ہوا ہے، ترکی کو پہنایا ہوا ہے، سعودی عرب کو پہنایا ہوا ہے، یو اے ای کو پہنایا، اتنی بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ لباس ذلت ہے، چاہے وہ سونے ہی کے لباس کیوں نہ پہنے، سونے کی کاروں میں چلتے ہیں، سونے کے واش روم بنائے ہوئے ہیں، واش روم سونے کے بنائے ہوئے ہیں، حال میں ہر طرف سونا نظر آتا ہے، لیکن یہ سونا تمہیں ذلت سے، اس ذلت سے نہیں بچا سکتا جس ذلت کے لباس اللہ نے تمہیں پہنا رکھا ہے، ہرگز نہیں بچا سکتا۔ البسہ اللہ لباس الذل وشملہ البلاء، اور بلاؤں کی چادر اڑا دیتا ہے، دیس بالصغار والقمع، ان کی عقلیں ضائع ہو جاتی، کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ وضرب علی قلبہ بالاسحاب وأدیل الحق منہ بتضعیل الجہاد، اور جب جہاد کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں حق ضائع ہونے لگتا ہے، حق لوگ مارے جانے لگتے ہیں، بچے ذبح ہونے لگتے ہیں، جانیں جانے لگتی ہیں۔ ووسم الخسف ومنع النسف، اور پھر عدل ختم ہو جاتا ہے، نابودی آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے۔ پہلے بھی کبھی عرض کیا کہ جہاد نہیں ہوگا تو توحید بھی نہیں بچنے والی ہے، کہتے رہو اصول دین 5 ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا الا وانی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا، میں صرف ترجمے کی حد تک، آگاہ ہو جاؤ کہ میں رات اور دن تمہیں اس ظالم کے مقابل میں کھڑے ہونے کے لیے بلاتا رہا، دعوت دیتا رہا، دعوت ہو، میں دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا، الی ہؤلاء القوم، قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا، رات میں بھی دن میں بھی ہر وقت میں کوشش کرتا رہا۔
سرًا و اعلانیہ، الگ الگ تنہا تنہا بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، علل اعلان بھی خطبے دیتے رہے۔ وَقُلْتُ لَكُمْ، اور میں نے تم سے پہلے ہی سے کہا ہوا تھا کہ اغزوہم قبل ان یغزوکم، قبل اس کے کہ وہ تم پہ حملہ کریں تم حملہ کرو۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو تم سے جنگ کرے وہی جنگ کرو، حملہ اور ہے جنگ اور ہے، چونکہ شام ابتدا ہی سے حالت جنگ میں آ چکا تھا، لشکر شام اور حاکم شام امیر المومنین سے جنگ کی حالت میں تھا ہی، اور جب جنگ کی حالت میں ہو تو انتظار نہ کرو کہ آگے پہلے مجھے مار لو پھر ہم تم کو ماریں گے، قبل اس کے کہ وہ تم پہ حملہ کرے تو حملہ۔ فواللہ ما غزی قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا، اللہ کی قسم کوئی قوم اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے جنگ لڑتی ہے تو اس کو ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے، میدان میں نکلنا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے نا، گھر میں بچے ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، ذرا سی کہیں کمزوری ہوئی تو سارا نقصان ہو جائے گا، تو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ فتواکلتم وتخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات وملکت علیکم الاوطان، تم نے بات نہیں سنی، تم نے چھوڑ دیا، تم نے توکل نہیں کیا، تم نے ٹال مٹول کی، یہاں تک کہ تمہارے اوپر حملے پہ حملے ہونے لگے، تمہیں لوٹا جانے لگا، کبھی مصر، کبھی انبار، کبھی یہ بستی، کبھی وہ بستی، وملکت علیکم الاوطان، تمہارے وطن کے اوپر چھین لیا گیا۔ وہذہ اخو غامد، وہ شخص جو آیا تھا، سفیان نام تھا اس کا، جو شام کے لشکر کے سپہ سالار بن کے آیا تھا، یہ غامدی قبیلے کے تھا۔ قد وردت خیلۃ الانبار، قد وردت خیلہ الانبار وقد قتل حسان ابن حسان البکری، یہاں پہ امام نے نام بھی لیا، امام نے اپنے خطبے میں نام لیا کہ یہ لشکر آیا، اس نے حسان ابن حسان کو قتل کر دیا، ان کے ساتھیوں کو۔ وَأَضَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحِهَا وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ، اب یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں پورے خطبے کا، یہ جملہ میں نے بھی کئی بار پڑھا ہے اس لیے میں رکوں گا نہیں، کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا، وَقَدْ بَلَغَنِي، ہمیں یہ بھی خبر دی گئی کہ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُوَاحِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدِهَا وَرُؤُسَهَا، کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ عورتوں تک گئے، مسلمان عورتوں تک اور غیر مسلمان عورتوں تک بھی، معاہدہ یعنی وہی جو عہد میں تھی، یعنی کرسچن تھی، عیسائی تھی، یہودی تھی، ان عورتوں تک گئے، ان کے زیورات چھین لیے، ان کے پیروں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی گردن سے زیورات چھین لیے، قتل نہیں کیا، صرف زیورات چھین لیے۔ تو یہ جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام نے فرمایا ما تمتنع منہ الا باسترجاع والاسترحام، اور وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر، صرف فریادیں بلند کر رہی تھی، صرف رو رہی تھی، صرف چیخ رہی تھی۔ عورتیں کیا کرتی؟ کہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، جو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو موقع مل گیا، وہ نکل گئے تھے۔ ثم انصرفوا وافرین ما نال رجلا منهم ما نال رجل منهم قلم بلا اریق لهم دم، اور وہ بہت سارا مال لے کر پوری بستی سے واپس پلٹ گئے، نہ ان کو کسی نے مارا، نہ ان کو کسی نے نقصان پہنچایا، نہ ان کو کوئی زخم ہوا، نہ ان کا خون بہا، لوٹتے رہے۔ اتنی دیر تک جنگ ہوئی جتنا 30 لوگ شہید ہو گئے، باقی تو صرف لوٹ رہے تھے، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں اٹھا اور کچھ بھی نہیں کیا، اس طرح واپس چلے گئے۔ اب یہاں پر امام نے یہ وہ تاریخی جملہ فرمایا ہے جو آپ سنتے ہیں کہ فلو ان امران مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديرا، اگر یہ خبر سن کے کوئی ایک غیرتدار انسان مر جائے، صرف خبر سن کے مر جائے، تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، یعنی اس نے صحیح کام کیا ہے، اتنی خبر ہی ایسی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے پہلے اس جملے کو پڑھا تھا جب جو ہے واقعہ پیش آیا تھا ہمارے اپنے ہی ملک میں، کہاں کا واقعہ تھا؟ جو خاتون کو منی پور کا واقعہ پیش آیا تھا، یہاں تو صرف زیور لیے گئے تھے، اس کی خبر کو سن کے امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کسی کی جان چلی جائے تو ہم اس کی ملامت نہیں کریں گے۔ یا ایک خاتون کو برہنہ کر کے اس طرح لوگوں کے درمیان میں دوڑایا گیا، مارا گیا، لیکن بے غیرت لوگ بیٹھے رہ گئے اپنے تخت پر، اپنے جگہوں پر، بے غیرت قوم، بے غیرت لوگ، بے غیرت سیاسی لوگ بیٹھے رہ گئے۔ خیر، اب اس کے بعد یہ چند جملے اور سنیں۔ فیا عجبا عجبا، اے عجیب ہے، اب یہ خاص جملہ ہے، درد والا جملہ، صرف عجیب نہیں ہے، ایسا عجبا جو درد جس میں شامل ہو۔ واللہ یمیت القلب ویجلب الحم، اللہ کی قسم دل درد سے بھرا جا رہا ہے،
روح کو تکلیف ہو رہی ہے کس بات پہ؟ من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم وتفرقکم علی عن حقکم، کہ یہ باطل قوم اپنے باطل پہ کتنا اکٹھا ہو گئی ہے اور تم حق پہ ہوتے ہوئے کتنا متفرق ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امیر المومنین آج یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ یہ باطل لوگ اپنے باطل پہ اسرائیل سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ تک سب متحد ہوئے ہیں، اور تم حق پہ ہوتے ہوئے آپس ہی میں کتنا مختلف ہو، کتنا دور ہو، کتنا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہو۔ فَقُبْحًا لَكُمْ وَطَرْحًا، تمہارے چہرے پہ لعنت ہو، یہ امیر المومنین کی جملہ ہے۔ قبحًا، قبیح ہو تمہارا چہرہ، پست ہو، ذلیل ہو۔ حین صرتم غرضا یرما، کہ جب تم دشمنوں کے نشانوں تیروں کا نشانہ بننا پسند کرتے ہو۔ یغار علیکم ولا تغیرون، وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تم جو ہے حملہ نہیں کرتے، وہ غارت کرتے ہیں تم غارت نہیں کرتے۔ وتغزون ولا تغزون، وہ جنگ کرتے ہیں تم جنگ نہیں کرتے، حملہ کے معنی ہوا۔ یغص اللہ وترضون، اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں اور تم اس پہ راضی خاموش بیٹھے رہتے ہو کہ ہماری حکومت تو ہے، ہم تو کھا پی رہے ہیں، ہم تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کی مشکل ہوگی لیکن ہمارے بچوں کی تو مشکل نہیں ہے نا، ہمارے بچے تو اسکول جا رہے ہیں، فیس جمع ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ امیر المومنین سب کو خطاب کرتے ہیں عزیزو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَٰذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْظِ، جب تمہیں گرمی میں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو دشمنوں کے مقابل میں، چلو ظالموں کے مقابل میں، تو تم کہتے ہو گرمی بہت شدید ہے، اتنی شدید گرمی میں بھلا تھوڑا ٹھہریں، تھوڑا موسم کو صحیح ہونے دیں۔ امہلنا یصبح عنا الحر، آپ تھوڑا مہلت دیں تاکہ گرمی تھوڑا چلی جائے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ، اور جب موسم چینج ہو جاتا ہے اور تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں اب نکلو، تو قل تم کہتے ہو ہٰذِهِ صبارۃ القر، یہ تو بہت ٹھنڈک بڑھ گئی ہے۔ امہلنا ینسلخ عنا البرد، تھوڑا ہمیں مہلت دیں تاکہ ٹھنڈک تھوڑا نکل جائے، تھوڑا موسم بہتر ہو جائے۔ کل هذه فرارا من الحر والقر، یہ سب کے سب در حقیقت فرار ہے تمہارا، یہ ٹھنڈک و گرمی کا صرف مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِذَا كُنْتُم مِّنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ عَفَرٌ، اور اگر تم ٹھنڈک اور گرمی سے فرار کرتے ہو تو تلوار سے تم کتنا فرار کرو گے؟ جو موسم کے مقابل میں فرار کرتا ہے وہ تلوار کے سامنے بھلا کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ جملے چھوڑ نہیں سکتے، وقت تمام ہو گیا، میں نے گھڑی نہیں دیکھی لیکن اب تقریباً وقت تمامیت پہ، لیکن یہ جملے پڑھنا پڑیں گے عزیزو، کل شاید کم کر دیں گے۔ یا اشباح الرجال ولا رجال، آخر میں امام یہ فرماتے ہیں اے مردوں جیسی شکل والے لوگ لیکن مرد نہیں ہو۔ آج پورے عالم اسلام کو مخاطب کر کے امام یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یا اشباح الرجال ولا رجال، شکلیں تو تمہاری مردوں جیسی ہو، پورے پورے اونٹ کھا جاتے ہو، پورے پورے بکرے کھا جاتے ہو، ایک بیٹھک میں کھا جاتے ہو، اتنے مرد ہو، لیکن تمہاری شکلیں صرف مرد جیسی ہے، مردوں کی شبیہ ہو۔ ولا رجال، لیکن مرد نہیں ہو۔ حلوم الاطفال عقول و ربات الحجال، تمہاری عقلیں، تمہارے سوچ بچوں والی ہے، تمہاری عقلیں حجل عروسی میں شب زفاف بیٹھی ہوئی دلہن جیسی ہے کہ بچوں کو صرف کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے اور اس دلہن کو صرف اپنے زیور کی، اپنے لباس کی، اپنے سنگار کی فکر ہوتی ہے۔ تمہیں بس یہی فکر ہے، کھاؤ پیو، مجلس میں کھاؤ، یہاں کھاؤ وہاں کھاؤ، غم میں کھاؤ خوشی میں کھاؤ۔ امیر المومنین تو سب کو کہیں گے نا، جس کو صرف کھانے کی فکر ہوگی امیر المومنین سے کیا کہیں گے؟ بہانے بنا بنا کے کھاؤ، ایسے نہ کھا سکو تو چلو اب اچھا کھانا نظر کے نام پہ بنا کے کھاؤ، لیکن کھاؤ، نظر کے نام پہ تو اچھا بنا ہی سکتے ہیں تو کھاؤ۔ تو امیر المومنین تمہاری عقلیں بچوں جیسی ہیں، تم اتنا کھانے کے پیچھے، بچے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں، وہ پیٹ بھر گیا مشکل تب بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ لوددت انی لم ارکم، مجھے اے کاش کہ میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ جب ان کو امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، اگر آج امیر المومنین ہمارے درمیان میں آئے تو کیا ہمیں کہیں گے؟ اے کاش کہ میری چاہت یہ تھی کہ میں تم کو نہ دیکھتا، ولا عارفکم، اور میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، واللہ
جرت ندمہ وعاقب صدمہ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں قتل کرے. یہ بد دعائیں امیر المومنین جلدی نہیں کسی کو دیتے، لیکن آگے بڑھ کے امام یہ بد دعا دے رہے، اللہ تمہیں قتل کرے، اللہ تمہیں تباہ کرے، ہلاک کر دے. لقد ملاتم قلبی قیحا وشحنتم صدری غیظا، تم نے میرے دل کو، میرے سینوں کو غیظ و غضب سے بھر دیا ہے، غم سے بھر دیا ہے تم نے. جراتمونی، یہ امیر المومنین کا مصائب. ہم تو امیر المومنین کا مصائب پڑھتے کہ امیر المومنین کے سر پہ تلوار لگی. جب امیر المومنین کے سر پہ تلوار لگی تھی 19 رمضان کو، تو امیر المومنین کہتے واللہ ہم تو کامیاب ہو گئے، فزت ورب الکعبہ. وہ امیر المومنین کا مصائب نہیں تھا، وہاں تو امیر المومنین فزت ورب الکعبہ کی صدا بلند کر رہے تھے. امیر المومنین کے مصائب یہ تھے کہ تم نے میرے دل کو، میرے سینوں کو بھر دیا ہے، غم سے بھر دیا، غضب سے بھر دیا ہے. تم نے گھوٹ گھوٹ مجھے غضب درد پلایا ہے. لمحے لمحے جراتمونی نغبت تہام انفاسا، ایک ایک سانس میں تم نے مجھے تکلیف دی ہے. افسدتم علیہ راعی بالاسیان والخذلان، تم نے میری ساری کوشش کو چوپٹ کر دیا، خراب کر دیا اپنی نافرمانیوں سے اور اپنے چھوڑ دینے سے، خذلان سے. حتیٰ لقد قالت قریش، یہاں تک کہ قریش یہ کہنے لگے کہ ان ابن ابی طالب رجل شجاع، کہ علی ابن ابی طالب بہادر تو ہیں، علی ابن ابی طالب رجل شجاع ہیں، لیکن جنگ نہیں جانتے. کس لیے کہنے لگے؟ اس لیے تمہاری وجہ سے کہنے لگے، تمہاری کمزوریوں سے کہنے لگے کہ جنگ نہیں جانتے، حرب نہیں جانتے. للہ الاحد. اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ میں 20 سال سے تھا تب میں میدان جنگ میں اترا تھا، اب میں 60 سال کا ہوں. اللہ اکبر. بلاغت العشرین وہا انا ذا ذرفت علی الستین، اب میں 60 سال کے مرحلے میں پہنچا ہوا ہوں. لیکن آخری جملہ کہ ولیکن لا را لمن لا یطاع، اس انسان کی کیا رائے مانی جائے جس کی اطاعت ہی نہ کی جائے. امام ہو لیکن اس کی اطاعت نہ ہو تو اس کی رائے کی کیا قیمت ہوگی. اللہ اکبر. اس کی رائے کی کیا حیثیت ہوگی جس کی اطاعت نہیں کی جائے. سلام ہو حسین ابن علی پر کہ یہ منظر حسین ابن علی کو کربلا میں نہیں دیکھنا پڑا، مدینے میں دیکھا ہے وہاں ہم نے. وہ تکلیف مدینے میں حسین ابن علی کو بھی اٹھانی پڑی. مکے میں وہ تکلیف جو امیر المومنین کا درد تھا وہ امیر المومنین حسین ابن علی کے لیے تھا. لیکن الحمدللہ کربلا کے میدان میں آنے کے بعد تھوڑے ہی صحیح، لیکن حسین ابن علی کو اس درد سے نہیں گزرنا پڑا کہ میری اطاعت نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے. اس منزل سے حسین ابن علی کو نہیں گزرنا پڑا. سلام ہو اصحاب حسین ابن علی پر، سلام ہو شب عاشور پر، سلام ہو شب عاشور کے اصحاب پر، سلام ہو ان کے ارادوں پر، ان کے عزم پر، ان کے شوق شہادت پہ، ان کے ایثار پہ، ان کے عشق امامت پہ، سب پہ سلام. اب مصائب کے بہت زیادہ وقت نہیں رہا عزیزو، لیکن بہرحال یہ محرم کی خاص تاریخیں داخل ہو چکی ہیں. آج علی اکبر حسین ابن علی کے اس فرزند کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ جو شبیہ تھا رسول اللہ کی، صرف شبیہ نہیں تھا بلکہ اشبہ تھا. یہ جملہ حسین ابن علی کا، سب سے زیادہ شبیہ رسول اللہ کی شبیہ. اور بھی لوگ تھے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، لیکن علی اکبر کے لیے فرمایا کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، جو ہر پہلو سے، ہر رخ سے، ظاہر سے بھی، باطن سے بھی، رفتار سے بھی، گفتار سے بھی، اخلاق سے بھی، خلقت میں بھی رسول اللہ کی شبیہ تھا. اور ایسے شبیہ کو کھو دینا، اسے مقتل میں حسین ابن علی خود بھیج رہے ہیں جو کہ میدان جہاد ہے. میدان جہاد میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اصحاب کو بھیج دیں، خاندان والوں کو بھیج دیں اور اپنے بچے کو روک کے رکھیں کہ یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے. نہیں، بلکہ امام خود آگے بڑھ کے کہتے تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال مقتل میں آگے بڑھو. تو علی اکبر تو صبح سے انتظار کر رہے تھے، فقط امام کے اشاروں کی ضرورت تھی. تو اتنی تیزی سے آمادہ ہو کے مقتل کے لیے تیار ہوئے
کہ بیویوں کو بہت زیادہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور آج دوپہر سے پہر کی مجلس میں عرض کر چکے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اتنا وقت کسی کے لیے بھی نہیں تھا کہ دیر تک ماں سے رخصت ہو، دیر تک پھوپھی سے رخصت ہو، دیر تک آگر بہنوں سے رخصت ہو. ہم ایک سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہوتی ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، دیر تک رخصت ہوتی ہے. لیکن کربلا میں اتنا وقت نہیں تھا، جلدی رخصت ہونا تھا، جلدی پھوپھی سے رخصت ہونا تھا، جلدی ماں سے رخصت ہونا تھا، جلدی بہنوں سے رخصت ہونا تھا. وہ حسین ابن علی کے سامنے آ کے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، بس اتنی دیر کی امام یہ جملہ کہہ سکے کہ میں اپنے رسول اللہ کی شبیہ کو مقتل میں بھیج رہا ہوں. اور ایک جملہ اور جو آج نہیں پڑھ سکا، کہ امام نے آخر میں یہ بھی جملہ کہا فَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ. کسی سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں اللہ سے کہہ رہے ہیں. سامنے علی اکبر کھڑے ہیں، لیکن حسین ابن علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھ چکے ہیں. اب نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، ہاتھ بھی بلند ہیں کہ میرے اللہ میں کسے میدان میں بھیج رہا ہوں. اور آخر میں یہ جملہ کہا کہ فَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اے میرے اللہ، جب بھی مجھے شوق ہوتا تھا، جب بھی میرا دل تڑپتا تھا رسول اللہ کے لیے. اب وقت نہیں کہ میں ان حالات کو بیان کر سکوں کہ حسین ابن علی کا رسول اللہ سے کیسا رابطہ تھا، کیسی تڑپ تھی، کیسا شوق تھا. رسول اللہ کے سینے پہ آگے کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کندھوں پہ سوار ہوتے تھے. علی و فاطمہ جیسے ماں باپ ہوتے ہوئے حسن و حسین زیادہ رسول اللہ کے پاس نظر آتے تھے. یہ رابطہ تھا، تو یہ تڑپ تو ہمیشہ باقی تھی. لہٰذا بچپن ہی سے رسول اللہ چھوٹے تھے، لیکن جب علی اکبر پیدا ہوئے، جب علی اکبر تھوڑا بڑے ہونے لگے، بچپن ہی سے شباہت تھی. لیکن جیسے جیسے خد و خال نکھرنے لگے، جیسے جیسے جوان ہونے لگے، وہ شباہت بڑھ کے زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگی. تو عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی دن میں چاہتے تھے تو سامنے علی اکبر کو دیکھتے تھے، لیکن اگر رات میں رسول اللہ کی یاد آتی تھی، علی اکبر سو رہے ہوتے تھے، تو جہاں تک یار علی اکبر کے حجرے میں دیر دیر تک حسین ابن علی اکبر کو دیکھتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے نانا کو دیکھ رہے. فَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اور اسے میدان میں اس طرح بھیج رہے ہیں کہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، جنگ کر کے پلٹ جانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، زخمی ہونے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، میدان شہادت میں بھیج رہے ہیں. لہذا رخصت کرتے گئے، پیچھے پیچھے خود بھی چلتے گئے. علی اکبر بھی ایک بار واپس پلٹ کے آئے گا، ایک بار تو اپنے بابا کو میں بھی اور دیکھ لوں، میرا بابا بھی مجھے دیکھ لے. ایک بار تو میرا بابا پھر انہی نگاہوں سے مجھے دیکھے جن نگاہوں سے زندگی بھر میرے بابا نے مجھے دیکھا ہے. آئے، پھر واپس گئے، اور واپس جا کے پھر جنگ کی. میں جلدی جلدی یہ مرحلہ طے کر رہا ہوں عزیزو. پھر جنگ کی اور دیر تک جنگ کی. یہ جملہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، آج بھی کہا جا چکا ہے کہ تاریخ کربلا میں روز عاشور حسین ابن علی کے بعد کسی نے بھی ایسی جنگ نہیں کی تھی جیسے علی اکبر نے جنگ کی تھی. اور اگر کوئی کر سکتا تھا تو عباس علمدار کر سکتے تھے، لیکن ابو الفضل عباس کی مجبوری تھی، یا تو مشکیزہ بھرنے کے لیے جانا تھا یا مشکیزہ بچانا تھا. تو اتنا ہی جنگ کر سکتے ہیں کہ جتنا مشکیزہ بھر جائے، اور اتنی ہی جنگ کر سکتے ہیں کہ جتنا واپس میں مشکیزے کو بچا سکے. لیکن علی اکبر کی تو ایسی مجبوری نہیں تھی. علی اکبر نے جنگ کی اور دیر تک جنگ کی. بہت زیادہ لوگوں کو مارا، 200 تک معتبر مقاتل میں ہے. ایک علی اکبر نے پہلے حملے میں 120 کو اور دوسرے حملے میں 80 کو مارا، اور جب آخر میں گھیر کے چاروں طرف سے حملہ کیا اور سینے میں برچھی کا پھل لگا. اللہ اکبر. اور اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ سینے میں برچھی لگ جانے کے بعد جب جنگ کرنے کی توانائی نہ رہی تو آخر میں اپنے ہاتھ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور گھوڑے کے رخ کو خیمے کی طرف موڑ دیا کہ میرے بابا کو اس عالم میں مجھ تک آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، میں خود ہی اپنے بابا تک خود کو پہنچا دوں.
لیکن ظالموں نے نیزے مار مار کے گھوڑے کا رخ پھر لشکر کی طرف کر دیا، اور جب لشکر کے درمیان سے گھوڑا گزر رہا تھا، ہاتھ گردن میں تھا، پشت اوپر تھی، تو صرف اور صرف کربلا کے ایک ہی شہید کے لیے جملہ ہے، اور کسی بھی شہید کے لیے جملہ نہیں ہے کہ فقط ہو اربن اربا، اتنی تلواریں پشت پہ ماری کہ پشت کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، شبیہ رسول اللہ کے تلوار پہ تلوار مارتے گئے، جدھر سے گزرتے تھے۔ اب تو جنگ کرنے کی حالت نہیں تھی، تو صرف تلوار پہ تلوار لگ رہی تھی، ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اربن اربا یہ حالت ہو رہی تھی۔ اس لیے جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو علی اکبر کو ساری فکر یہ تھی کہ میرا بابا آئے تو میرے پشت کے تلے زخموں کو دیکھے یا میرے سینے کے زخم، کون سا زخم چھپائیں، کون سا زخم دکھائیں۔ تو پشت کے سارے زخموں کو چھپانے کے لیے سیدھے ہی مقتل میں زمین پہ گرے۔ حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو سینے میں برچھی کا پھل دیکھا، برچھی کو نکالا، کلیجے کے ذرات نکل آئے، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے سے لگایا، اور آخری لمحے میں رخسار پہ رخسار رکھا، فوضع خدہ علی خدہ، علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا۔ ایسا لگا کہ جیسے لانا کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے، جیسے لانا کے سینے سے لگتے تھے۔ سلام ہو علی اکبر پر۔ بس آخر میں آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں ہو، آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ، ایک حسین سے یہ لاشا نہیں اٹھتا۔ سلام ہے ان ہاتھوں پر جو علی اکبر کا لاشا اٹھا کر خیمے میں بیویوں کے درمیان، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ حق پر ثابت قدم قرار دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں ادائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں خط حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار عالم اسلام پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو نابود فرما، علم حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، علم باطل کو نابود فرما، مجاہدین کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، پروردگارہ علماء حق براجہ کرام یہ تمام شہداء جن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، پروردگارہ مراجع کرام آیت اللہ سستانی رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ظلم و ستم سے بھری ہوئی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد۔